بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد علماء کرام میرے عزیز دوست آج اتفاق سے بخار صبح سے آ گیا، اس کی وجہ سے طبیعت مضبوط ہو رہی ہے۔ سوچا تھا معذرت کرتا ہوں، مجھے خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے حاضری کی برکت سے اللہ سکھا آج کی یہ مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہے۔ اس مجلس کو قرآن پاک کی نسبت سے سجایا گیا۔ ہمارے بچے کو اللہ پاک نے حفظ قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی ہے، اسی کے تعلق سے ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس موقع پر جن کو یہ نعمت ملی ہے، ہم سب کا دینی اور اخلاقی فریضہ ان کو مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عظیم نعمت ان کو عطا فرما دی ہے، ان کو اس کی قدردانی کی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دی۔ قرآن پاک کے تعلق سے غالباً حضرات علماء کرام کے بیانات اسی موضوع سے متعلق ہوئے اور سنے ہیں آپ نے۔ اسی سلسلے کی ایک بات توجہ دلانے کی عمل کرنا ہے، پھر ایک بات اور عمل کرنا ہے، بس دو باتیں مجھے سے عمل کرنا ہے۔ دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے ہم سوچیں کسی چیز کی حفاظت کے لیے ہماری عقل اور ہماری فہم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ذریعے سے حفاظت کا کام لیا جائے جو سمجھدار ہو، بڑا ہو، توانا تندرست ہو اور اسے شعور اور عقل بھی ہو، اس کے ذریعے سے کسی چیز کی حفاظت کا کام کیا جائے۔
آپ سب لوگ جہاد کے لوگ ہو، رات میں مان لو کھیت ہے، اس کی حفاظت تو کاشتکار کر ہی رہا۔ اب اگر بجائے کاشتکار کے، گھر کے بڑے کے، کسی چھوٹے بچے کو بھیج دے کہ چلے جاؤ اور کھیت کی تم حفاظت کرو، آپ یہ بتاؤ اس کا یہ فیصلہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا وہ چھوٹا بچہ جس کو نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ کوئی تجربہ ہے، نہ اس کو اتنی توانائی اور طاقت حاصل ہے، کیا وہ کھیت کی حفاظت کر لے گا؟ اور جس کو بھی معلوم ہوگا وہ بھی ہنسے گا کہ کیسے پاگل آدمی ہے، کھیت کی حفاظت کے لیے ارے کسی بڑے کو بھیجتے، سمجھدار کو بھیجتے، کسی ایسے آدمی کو بھیجتے جو طاقتور ہو، توانا، تندرست ہو، تاکہ کوئی مقابلہ تو کر سکے، وہ کوئی چیز آ جائے تو کم سے کم اس کے سامنے ڈٹ تو سکے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ پاک کیسی قدرت والا ہے، اللہ پاک کیسی قدرت والا ہے۔ اپنے کلام کی حفاظت کے لیے اللہ پاک کا نظام غور کریں۔ یہ ہمارے بچے جس کو حفظ قرآن کی دولت ملی ہے، یہ بیچارہ ابھی شاید بالغ بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے مدارس میں جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ 10 سال کے، 11 سال کے، بلکہ اس سے بھی کم اب تو حفظ لوگ کرنے لگے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو بیچاروں کو ابھی اپنے ہی آئندہ کے سلسلے میں کوئی فیصلہ لینے کا کوئی شعور ہی نہیں، کوئی ان کو دنیا کا تجربہ ہی نہیں ہے، کوئی جناب والا ان کو اتنی فہم بھی نہیں ہے۔ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو قرآن کی حفاظت کا جو معاملہ ہے، جو لوگ تمہاری نظروں میں کمزور ہیں، تمہاری نظروں میں جو ناسمجھ ہیں، تمہاری نظروں میں جو تجربہ کار نہیں ہے، ہم ہیں اصل حفاظت کرنے والے، اور جب ہم حفاظت پر آئیں گے تو ان معصوم بچوں کو کے ذریعے سے ہم قرآن کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک کسی کی حفاظت پر آ جائے تو ایسا انداز ہوتا ہے، ساری دنیا کی عقل حیران ہو جاتی کیسے حفاظت ہوتی۔ مشہور واقعہ ہے نمرود کا، اس میں اللہ پاک نے ایک لنگڑے مچھر کو بھیج کر کے، آپ بتائیے مچھر کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ اب وہ بھی جناب والا لنگڑا، لیکن بتایا کہ نہیں، اصل تو ہم ہیں، ہم جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جس لائن سے چاہیں، جب چاہیں، حفاظت کا اگر کام لینا ہے تو ہم لے لیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ان حضرات کی گفتگو جو بھی ہوگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا کہ حفاظت قرآن کے تعلق سے ہمیں فکر نہیں کرنا ہے، وہ تو اللہ پاک اس کا انتظام بنا رکھا ہے، قیامت تک چلے گا۔ اصل کیا ہے؟ اللہ اس حفاظت کے انتظام میں اور اس کے پردے میں اللہ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم قرآن کے ساتھ اگر جڑے رہو گے، تعلق رکھو گے، تو چونکہ قرآن کی ہم کو حفاظت کرنا ہے تو اس تعلق کی بنیاد پر تمہاری بھی حفاظت ہوتی رہے گی۔ دیکھیے ہمارے یہاں سیف الماری ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں لوہے کی ہوتی ہے، لیکن اس سیف الماری میں سونا، زیورات، رقم رکھتے نہیں رکھتے، تو اب اس کی وجہ سے ہم سیف الماری کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو کمرے میں رکھنا، تالا لگا کر کے رکھنا، کسی کنجی نہ دینا اور کسی کے سامنے نہ کھولنا، کیوں کر رہے حفاظت؟ اس لیے کہ اس کے اندر رکھا ہوا ہے مال، اور جس دن مال نکال دیا جائے تو الماری کی حفاظت کریں گے آپ؟ تو کچھ نہیں کریں، کوئی قیمت نہیں رہ گئی اس کی۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارا قرآن سے اگر تعلق رہے گا
تو اللہ ہماری حفاظت کرے. اور جس دن قرآن سے بے تعلق ہو جائیں گے اللہ پاک تو بہت مستغنی ہو، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو تعلق بالقرآن مضبوط نصیب کرے. قرآن مجید کا تعلق ہوگا، اللہ کی حفاظت بھی ہے، اللہ کی نصرت بھی ہے، اور زندگی میں تغیر اور تبدل اور صالح کے انقلاب پیدا. آج ہمارا حال یہ ہے، اگر آج پوچھا جائے کہ وہ کتنے لوگوں نے آج تلاوت کی ہے تو معاف کیجیے گا چند لوگ ہوں گے جو بتائیں گے آج ہماری یہ تلاوت ہوئی. اور اگر کسی سے پوچھا جائے اچھا یہ بتاؤ آج موبائل میں کتنا ٹائم گیا، تو ہم سمجھتے کہ شاید گھر کا کوئی فرد بچا ہو. مسلمانوں، دین سے، شریعت سے، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کرنے کی منظم یہ سازش کی گئی اور کی جا رہی ہے کہ ضرورت کے نام پر موبائل ہم سب کے پاس ہے اور اس میں زہر بھرا ہوا ہے اور ایسا مجبور کر دیا ہے ہم کو کہ جناب والا موبائل کا دیکھنا داغا نہیں ہو رہا ہے، لیکن نماز ادا ہو رہی، مسجد کی حاضری ہماری جا رہی ہے، جماعت کے ساتھ تعلق ہمارا کمزور پڑ رہا، قرآن مجید سے تعلق ہمارا کمزور پڑ رہا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن موبائل جو ہے وہ چھوٹنا نہیں چاہیے. آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ جو معاشرے کے لیے بنا ہوا ہے یہ نئے موبائل اور ان میں نئے نئے پروگرام ہوا. بے حیائی کے مناظر، بے شرمی، بے غیرتی کی تصاویر، برہنہ تصاویر. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کتنا بڑا ولی ہو اور کتنا بڑا متقی ہو، اگر اس کے سامنے نیبو کاٹا جائے تو آپ بتاؤ اس کے منہ میں پانی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. یہ پانی کا آنا ولایت کے خلاف نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف نہیں، فطری چیز ہے. موبائل کی برہنہ تصویروں کو دیکھنے کے بعد شہوت کا ابھار ہونا، خواہشات کا بڑھنا، جذبات کے اندر جو ہے غلط آنا، بالکل فطری چیز ہے یہ. اور جب ہر وقت اسی کے اندر لگے رہیں گے تب آپ بتاؤ ذہن کیسا ہوگا، اس کی فکر کیسی ہوگی، اس کی سوچ کیسی ہوگی، کیسے کیسے کام کرے گا، کس راستے پر پڑ جائے گا، کہاں جائے گا. آج ہم کو ذرہ برابر اس کی نہ خود اپنے بارے میں فکر ہو رہی ہے نہ اپنی نسلوں کے بارے میں. چھوٹے چھوٹے بچے وہ حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ ہیں جب خود وہ مبتلا ہے تو بچوں کو کہاں سے روکیں؟ جب وہ خود اس کو دیکھ رہے ہیں تو جوان بیٹیاں، بہویں، غیر شادی شدہ ہماری لڑکیاں جب ان سب چیزوں کو دیکھیں گی ان کی عفت کہاں سے پاتی، ان کی عصمت کہاں سے بچے؟ وہ اپنی ابھرتے ہوئے غلط جذبات کو پورا کرنے کے لیے اگر ان کو صحیح راستہ نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات جب بھوک لگی ہوئی ہے تو اب اس بھوک کو پیٹ تو بھرنا ہی ہے، تو اب کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھائیں گے. لیکن ہم ہیں کہ ہم کو احساس نہیں، ہم ہیں کہ ہم کو ذرہ برابر اس تعلق سے کوئی فکر نہیں ہو رہی. یاد رکھیے یہ اولاد یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ زندگی ہماری امانت ہے. امانت کا حق یہ ہے کہ وہ جیسی دی جائے ویسی اس کو ہی حفاظت کرو اور مالک کے حوالے کرو جب وہ مانگے. آپ کو پتہ ہے
اللہ پاک نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا اور اسلام اور ایمان قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی۔ اس کو اللہ پاک نے ایمان والا بنا کر کے بھیجا، اللہ پاک نے اس کو مسلمان بنا کر کے بھیجا۔ اب اس کو اس حالت پر باقی رکھنا، اس کو ویسا ماحول دینا، ویسے اسباب مہیا کرنا، اس طریقے کی فکروں کو کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں ہے۔ ہمارے یہ بچے اس طریقے کی چیزوں میں جب پرورش پائیں گے اور اس طریقے پر جب ان کی زندگی گزرے گی ایسے گندے سندے ماحول میں، تو آپ بتائیے قیامت کے دن اللہ پاک کو کیا دیں؟ ہم کیا جواب دیں گے جا کر کے وہاں پر؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنی نسلوں کی اور اپنی ذات کی ہر اعتبار سے فکر کرنا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں دیندار بن کر کے ہم جائیں، اور یہ جب ہی ہوگا جب قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، بغیر قرآن کے تم مسلمان بن کر کے جینا چاہتے ہو؟ فرمائے تو شیخ سعدی کا خواب، پاور ہاؤس سے کنیکشن قائم کیے ہوئے ہم بجلی لے لیں، روشنی آ جائے، پنکھے چل جائیں، اے سی چل جائے، یہ تو خواب خیال ہوتا ہے۔ پاور ہاؤس سے رابطہ جب تک نہیں کریں گے، جب تک ہمارا رابطہ پاور ہاؤس سے نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں بجلی نہیں مل پائے گی۔ اسی طرح قرآن اور سنت سے ہمارا جب تک رابطہ نہیں ہوگا، دینداری زندگی میں تھوڑی نہ آئے گی۔ یہ جو دین کا سر چشمہ ہے، دین کا پاور ہاؤس ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، صرف گزارش یہ کرنا تھی کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، تلاوت کا اہتمام ہو، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، اپنی اولادوں کو پڑھانا، یہ سب قرآن کے حقوق ہیں۔ ایک روایت یاد آ گئی، اگر کوئی قرآن پر ایمان نہ لائے تو قیامت کے دن رسول اللہ مدعی بن کر کے کھڑے ہیں، اور قرآن پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو قرآن کھڑا ہوگا مدعی بن کر کے اللہ کی عدالت۔ قرآن پر ایمان نہ لانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا قیامت کے دن اپنے خلاف دعویٰ دائر کرنے کے لیے ہم تیار کریں۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، اور قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، زندگی اس کے اعتبار سے نہ ہونا، خود قرآن کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا کہ میرے اللہ اب فیصلہ کیجئے میرے اور اس کے درمیان میں کہ اس نے ایمان لانے کے بعد اس نے ہمارے حق کو ادا نہیں کیا۔ اسی لیے ایک روایت میں فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن پاک یا تو تمہارے لیے گواہ بنے گا اور تمہارے لیے ثبوت ہوگی، حجت ہوگی، اور تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور یا تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ لائے گا۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، قرآن سفارشی بنتا ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو
عذاب کے سارے انتظامات ہو جائیں گے، لیکن یہ قرآن اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ اللہ یہ تلاوت کیا، یہ سورہ ملک پڑھا کرتا ہے، اور آپ کے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یا تو وعدے کو پورا کیجئے یا قرآن سے ہم کو بٹا دیجیے۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، عمل نہیں کیا، تو یہی قرآن ہمارے خلاف عدالت میں کھڑا ہو کر کے عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ فلاں بندہ ہے، گلے میں قرآن پڑھا ہوگا اور اللہ سے کہہ رہا ہوگا کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے نہ عمل کیا نہ تلاوت کی ہے، آج آپ کی عدالت میں مقدمہ ہے، فیصلہ کر دیجیے آپ۔ اس لیے میرے دوستوں ایک درخواست سمجھ لو، گزارش سمجھ لو کہ یہ ارادے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ گھر میں تلاوت کا ماحول بنائیں، گھر کا ماحول قرآنی بنائیں، گھر کو قرآن کے انوارات سے سجائیں گے، گھر میں تلاوت کر کے فرشتوں کو رشک والی زندگی بنا کر کے پیش کریں گے۔ آج مسلمان کے گھر میں گانے کی آواز، فلمی نغموں کی آواز، گندی برہنہ آوازیں، تصویریں مسلمانوں کے گھر میں، اگر نہیں ہے تو قرآن کی آواز نہیں آ رہی، اس کے گھر میں ذکر کی آواز نہیں، اس کے گھر میں حدیث کی تلاوت پڑھانا نہیں، دینی مذاکرہ نہیں ہے۔ مسلمان ہو کر کے میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر عید والے کی دکان پر خوشبو نہیں تو کہاں ملے گی؟ اگر قرآن کی خوشبو مسلمان کے گھر میں نہیں تو کہاں ملے گی؟ مسلم بستیوں میں قرآن کے انوارات نہیں تو کہاں ملیں گے؟ ہمارے استاد مربی سرپرست عارف باللہ حضرت قاری امیر حفیظ صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو دور سے کرے، حضرت فرمایا کرتے تھے اگر مسلمانوں کا حال ہے کہ اگر گھر میں صبح کا ناشتہ ناغا ہو جائے اور دیر ہو جائے تو گھر والوں کی خیریت نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں آفس جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے تو وقت پر ناشتہ اور ٹفن ساتھ میں ہونا چاہیے، اور اگر دیر ہو گئی تو ذرا بجری سمجھ گئے ذرا مطلب، ہاں پانچویں دلیل، اور ایسی بجاتے ہیں کہ دن بھر گھر والے جو ہے اس کا درد محسوس کرتے ہیں اور سارا نظام سمجھ جاتا ہے۔ لیکن اگر روحانی ناشتہ نہیں ہوا، یہ حضرت کے الفاظ ہے، روحانی ناشتہ اگر نہیں ہوا کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ جس قوم کا یہ حال ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ جو حالات ہو رہے ہیں یہ کم ہے، اس سے زیادہ حالات ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کم سے کم تلاوت کا اہتمام، مزاج بنائیں۔ میرے آقا نے صحابہ کا مزاج تلاوت کا ایسا بنایا کہ انہوں نے ایسے نازک موقع پر بھی تلاوت کا اہتمام کیا ہے اور جان خطرے میں ڈال دی ہے، لیکن تلاوت کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ ایک واقعہ مجھے بخاری شریف کا یاد آیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں، رات میں ایک جگہ قیام کیا، اور ظاہرے کے سارے مسافر تھے، ساتھ و سامان ساتھ میں بھی تھا، تو اب طے یہ فرمایا کہ رات میں آرام تو کیا جائے، سوئے، لیکن حفاظت اسباب کے درجے میں تدبیر کیا کرنا یہ بھی تو شریعت کا حق ہے۔ فرمایا کہ 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم رات میں پہرا کرو۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہو رہی ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہمیں کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر ایمان والا، یقین والا، تعلق با اللہ والا، اللہ کی محبت والا
اللہ کے عشق والا صبح قیامت تک اب کوئی دوسرا نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، بلکہ آپ کے صدقے میں سب کو یہ نعمت مل ہے۔ اتنا تعلق تھا، لیکن اس تعلق کے باوجود ظاہری اسباب کے درجے میں جو تدبیر ہو سکتی تھی، حفاظت کا انتظام کرنا، اس کو آپ نے کیا تھا۔ سوچو یہاں سے ایک بات، آج لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ پر توکل کرو، اگر توکل اس کا نام ہے کہ اسباب نہ اختیار کیے جائیں، تدبیر نہ کی جائے، اور جناب والا جو انتظامات ہیں وہ نہ اختیار کیے جائیں، اگر توکل اس کا نام ہے تو یقیناً اللہ کے پیغمبر کو سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہیے۔ ارے بھائی کہتے سو جاؤ، سب سے پہلے تو متوکل تو ہم ہی ہیں، اور کون ہے ہم؟ آج کے زمانے میں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو متوکل کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکلین کی جماعت ہے، حج کرنے آ گئے۔ اور اس زمانے میں حج میں یہ سہولیات نہیں تھی، بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے تھے۔ ہم لوگوں کے بچپنے میں جو لوگ جاتے تھے اور اس سے پہلے جاتے تھے، 6 مہینے، 5 مہینے، 3 مہینے لگ جاتے تھے حرم شریف پہنچنے، اور خطرات مستقل لگے رہتے تھے۔ اور وہ جناب والا آئے خالی ہاتھ، نہ کپڑے، نہ کھانا، نہ انتظام، نہ جیب میں پیسے، ہم متوکل ہیں آ گئے۔ لیکن جب حالات سامنے آئے اور بھوک نے، پیاس نے پریشان کیا، موسم کی شدت کے اثرات ہوئے، تو انہوں نے مانگنا شروع کیا، لوگوں سے سوال کرنا شروع کیا۔ یہ سمجھو اگر توکل اسباب کو چھوڑنے کا نام ہوتا، انتظامات نہ کرنے کا نام ہوتا، تدبیر کے نہ کرنے کا نام ہوتا، تو یقیناً یہ لوگ سب یہ عمل کر کے آئے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیات اتاری اور قیامت تک کے لیے اس آیت کو باقی رکھا تاکہ معلوم ہو جائے توکل کس چیز کا نام۔ فرمایا تزودوا، جب سفر میں نکلے ہو تو دنیا کو تو ہم نے دارالاسباب بنایا ہے، لہذا راستے کے سفر کے توشے کا انتظام کر کے نکلو، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا سب انتظام کرو۔ تزودوا، توشہ لے جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرما رہے بہترین توشہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ علماء نے ایک بڑے کام کی بات لکھی ہے، جو اہل علم اس کو غور کرے کہ اللہ پاک نے تقوی کا جو حکم دیا ہے وہ تزودوا کے بعد دیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا تقویٰ جب ملے گا جب زاد اپنے پاس ہوگا، تب یہ نعمت ملے گی۔ فرمایا واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل کے لوگوں تم یہاں آ کر کے مانگ رہے ہو، ارے مجھ سے ڈرو، میرے دربار میں۔ آپ بتائیے کوئی کسی کا مہمان ہو، جیسے ہم آپ کے مہمان ہیں، ایک موٹی سی بات، جی صاحب کیا بھی مہمان ہو، اب ہم پڑوس سے جا کر کے کچھ مانگیں کہ ہمیں چائے پلا دو، ہمارے لیے بستر کا انتظام کر دو، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دو۔ آپ بتاؤ میزبان کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیسی حماقت کر رہا ہے کہ میرا مہمان ہے اور وہاں اس طرح اللہ فرما رہا تم حرم میں آؤ میرے مہمان ہو اور تم دوسروں سے سوال کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ جب تم چلے تھے تو اسباب کے درجے میں توشہ لے کر تم کو آنا چاہیے تھا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اسباب کا اختیار کرنا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل یہی ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد اب نظر ان کے اوپر ہے، وہ چاہیں گے تو کام بن جائے گا اور نہیں چاہیں گے تو کام نہیں بنے گا۔ یہی تو ایمان ہے، یہی یقین ہے، یہی عبدیت اور بندگی کی بات
بات ہے کہ ہے میرے مولا آپ کا حکم تھا، اس بات کو میں نے اختیار کر دیا، اب اس کے پردے میں آپ کا جو نظام ہے وہ کر دیجیے آپ۔ آقا نے دو لوگوں کا پہرا لگایا، انہیں اس پر عرض کیا۔ اب سنو، آپ کے آنے کی اطلاع عام تھی کہ سفر سے واپسی ہو رہی ہے، تو جو لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے وہ تلاش میں تھے کہ کوئی موقع ملے ہاتھ صاف کرنے کے لیے، ساتھ میں سامان اور سب کچھ تھا۔ ان دونوں پہرے داروں نے جن دو صحابہ کرام کو رکھا تھا حفاظت کے لیے، انہوں نے یہ طے کیا یار دونوں جاگو، یہ کون سی بات ہو گئی؟ ایسا کرو ڈیوٹی کے لیے آدھی آدھی رات کر لو، تم سو جاؤ ہم جاگیں گے، اخیر میں ہم سو جائیں گے تم کو جگا دیں گے۔ ان کا بہت اچھی تو اور اچھی بات ہوگی، دونوں کی نیند بھی ہوگی اور کام بھی ہو جائے گا۔ جن صاحب کی ڈیوٹی پہلے تھی وہ جاگ رہے تھے، دوسرے سو گئے، ان کے دل میں آیا یہ رات کا وقت ہے، اب اس رات کے وقت میں تو کچھ لینے کا ٹائم ہے، تو خالی جاگنے سے کیا فائدہ؟ لہذا انہوں نے نیت باندھی اور تہجد شروع کر دی۔ ادھر وہ لگا تھا گھاٹ میں، وہ یہ جانتا تھا، سنو، وہ یہ جانتا تھا کہ مسلمان جب نماز میں مشغول ہو جاتا ہے تو ایسا رابطہ اس کا اپنے اللہ سے ہو جاتا ہے کہ بس پھر اس کو کسی کی وہ پرواہ نہیں ہوتی، چاہے کچھ ہو جائے۔ آج ہمارا حال کیا؟ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ حفاظت کرے۔ ہم جب مسجد آتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو یہ حال ہے، شاید یہاں بھی ہو، جب مسجد آئیں گے تو سب سے پہلے پنکھے کا بٹن دبائیں گے، کھٹ 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 کھٹ، پتا تو ہے نہیں کب یہ دبایا کبھی وہ دبایا، اور معلوم ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہے اور ہم پنکھا چلانے کے چکر میں رکوع گیا رکعت چلی گئی۔ اور یہ ہوتا نہیں ہوتا، یعنی ہم گویا ایسا مسجد میں آ کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بغیر پنکھے کی جی نہیں پائیں گے اور ہماری جان نکل جائے گی اور ہم پریشان ہو جائیں گے، اس لیے کہ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں بجلی کا انتظام ہوتا ہے اور پوچھ لو موم بتی جلانے کی انتظام نہیں، ہمارا یہ حال ہے۔ اگر کبھی توفیق ہو گئی نماز پڑھنے کی عشاء کی، مچھر کی بھنبھناہٹ کا تصور ہو جائے، آیا نہیں، تصور ہو جائے، یہ کھجا رہے وہ کھجا رہے نماز، ان کا حال یہ تھا کہ بالکل پرندہ سر پر آ کر کے بیٹھ جاتا تھا اس خیال سے کہ اس کے اندر جان نہیں، اتنا ان کا حال۔ یہ لمبی تفصیل ہے، میں تو واقعہ یاد آ گیا جب نماز پڑھنا شروع کی، تعلق بتا رہا ہوں، لگایا اس نے نشانہ، اندھیرا، اب تیر آ چکے مسجد، تیر لگا ہے، اللہ معاف کر یہاں اگر چاقو لگ جائے تو انشاءاللہ جس نماز کے بعد چاقو لگا ہے وہ نماز تو قضا ہوئی جاتی، یہ بہت بڑا زخم آ گیا، اب نماز کیا رہے گی، تو لوگ ہمارے لیے آ گیا، اور وہاں تیر لگا اور خون نکلنے لگا۔ یہ اپنے تلاوت میں مشغول ہے، اس نے دیکھا کہ یہ تو تصفت نہیں ہو رہا، اس نے پھر ایک اور لگایا، دوسرا اشارہ لگ گیا، دو تیر پیوست ہو گئے، خون نکل رہا ہے لیکن تلاوت ہے، مناجات ہے، مزے کے اندر نیت توڑنے کا ان کا ارادہ ہو ہی نہیں۔ لیکن ایک دم خیال آیا کہ رسول اللہ نے جو حکم دیا تھا اور جو امانت دی تھی حفاظت کی، اس میں خیانت ہو جائے گی، ایسا نہ ہو خون نکلتے نکلتے میری جان چلی جائے تو قیامت کے دن اللہ پاک کو کیا وہ دکھائیں گے کہ پیغمبر نے تم کو جس کار میں لگایا تم نے اس کے اندر کبھی کر دیا۔ اس کہنے کے بعد نیت توڑی اور ان کو بیدار کیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ پورا جس اور پورے کپڑے سوچا بنا ہو گئے، پوچھا کیا ہوا، تب کہا کہ تیر لگ گیا، فرمایا پہلے کیوں نہیں جگا دیا، اب وہ سننے کی بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے ہمارے کام کی بات۔ جب کہا جب تیر لگا ہے
تو اندر سے دل گوارا نہیں کیا ہے کہ جس محبوب سے ہم کلام ہو رہے ہیں اس کا رشتہ ہم سے ٹوٹ جائے، اس لیے ہم تلاوت کا سلسلہ چلاتے رہیں۔ مسلمانوں اتنا تعلق پیدا کریں ہم اور آپ سب قرآن کے ساتھ، کوئی چیز ہم کو تلاوت سے روکنے والی نہ ہو، کوئی قرآن کے تعلق سے کوئی چیز ہمارے لیے بانے نہ بنے۔ تو ہمارا تعلق ہوگا قرآن سے تو اللہ پاک ہماری حفاظت کا انتظام کر فرمائے گا۔ میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، سینکڑوں واقعے ہیں جو اللہ کے پیغمبر، بعد میں بہت سارے واقعات ہیں، تو ایک سلسلہ ہے لمبا۔ صرف یہ کہنا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کا مشن یہ رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا کہ امت میں تلاوت کا ماحول، تلاوت کا مزاج، تلاوت کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، چھوٹی چھوٹی تعلیم کی جو چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کے پیغمبر کا مشن ہے، اور اس مشن کو کوئی ناکام نہیں کر پائے گا، نہ اس کو کوئی ختم کر پائے گا، کیونکہ نبوت قیامت تک ہے تو نبوت کا مشن بھی قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داریوں میں کہ ہم مدارس سے، مکاتب سے رابطہ کریں۔ وقت ہو گیا میری جتنی نیت کی، لیکن بڑوں کو ایک بات عرض بتا رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ مدرسے اور یہ مکتب کن کے لیے ہے؟ بچوں کے لیے ہے نا، اور بوڑھے طوطوں کے لیے کیا؟ کیونکہ بوڑھے طوطے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہے جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہ کیسے پڑھیں؟ میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں اس کا، اور مجرب ہے، ارادے کرو لیکن اس بات کے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بہت آسان نسخہ ہے، آپ سمجھ رہے ہو یہ سب ہمارے سر ڈالے چلا جا رہا نہیں۔ قرآن اگر نہیں پڑھیں گے تو جو درگت بنے گی اللہ اس ذلت کی حفاظت کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب بوڑھے ہو گئے مولانا اب کیا پڑھیں، اب تو قبر لٹک، پیر لٹک چکا قبر میں، دادا ہو گئے، نانا ہو گئے، اب کیا پڑھیں گے؟ تو ہم ایک بات کہا کرتے ہیں، اگر یوپی کی حکومت نہیں، پارلیمنٹ میں اگر یہ قانون منظور ہو جائے، بل منظور ہو جائے کہ جو لوگ 60 سال کے اور 70 سال کے بڈھے ہیں ان کو حکومت 1 لاکھ ماہانہ وظیفہ دے گی جس کی انگلش اچھی ہو جائے، میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کی انگلش اچھی ہو جائے گی اس کو حکومت جو ہے 1 لاکھ روپے ماہانہ وظیفہ دے گی۔ آپ بتاؤ اس مجلس میں جتنے بڈھے سڈھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی انہیں میں ہیں، ہم خدا کی تعداد بھی نہیں۔ آپ یہ بتاؤ کیا بڑھاپے کی وجہ سے محنت نہیں کرو گے؟ آپ داڑھی سفید ہو گئی، اب تو دادا ہو گئے، اب نانا ہو گئے، کیا پڑھیں؟ آپ بتاؤ۔ نہیں، یہ نانا اور دادا چاہے کھوپڑی ہل رہی ہو اور چاہے چلا نہ جا رہا، ڈنڈا ٹیک کر کے پوچھے کی انگلی پکڑ کر جائیں گے اور دن بھر اے رٹیں گے، بی بی اے بی کریں گے، نہیں کریں گے؟ کیوں؟ 1 لاکھ روپے کے چکر میں 1 لاکھ تو بہت ہوتا ہے، اگر 10,000 کا بھی اعلان ہو جائے تو بھی گھر میں کوئی بڈھا نظر نہیں آئے گا، سب ٹیوشن لگائیں گے، پڑھیں گے جا کر۔ اچھا اس بڑھاپے میں زبان گٹھل نہیں، اتنی عمر میں اب قرآن کے لیے گٹھل ہو گئے۔ یہ نفس کا، شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے ہمارے اوپر کہ بڑھاپے میں کیا پڑھیں۔ اچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن کس عمر میں پڑھا؟ حضرت عمر فاروق نے کب پڑھا؟ جب 40 سال سے زیادہ ہو گئے تھے وہ، تب قرآن پڑھا ہے انہوں نے۔ اللہ پاک ان کو پڑھا سکتا ہے کہ ہم کو نہیں پڑھا؟ ہم ایک تدبیر بہت آسان ہے سب کے لیے، بس یہ کہ تھوڑی ہمت کرو ہو جائے گی۔ وہ کیا؟ ایک کام ہم کو یہ کرنا ہے، ہمارے اپنے جو بچے چھوٹے ہیں ان کو پہلے مکتب میں داخل کریں۔ ہم لوگ جب یہ بات کہتے تو لوگ سمجھتے کہ ارے یہ مولوی آدمی کیا جانے، یہ عصری تعلیم سے منع کر رہا۔ نہیں، منع نہیں کر رہا، وکیل بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، خوب ترقی کریں۔ ضرورت ہے مسلمان آگے بڑھ کر کے آئے تاکہ دنیا جانے کہ ان کے مذہب کے اندر بھی اس تعلیم کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ بڑھو، ترقی کرو، لیکن اپنی بنیاد مضبوط کرنا۔
بچوں کو مدرسے بھیجیے آپ، لڑکی ہو لڑکا ہو، اور جب وہ مدرسے سے پڑھ کر کے آئے آپ صرف اس سے اتنا پوچھو کہ بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو؟ مان لیجیے اس نے کہا کہ آج ہم نے الف اور با، ایک مثال کے طور پر آپ کو بتاؤ، اس پوچھنے کے بعد اگر آپ 4 بار 5 بار 6 بار الف اور با رٹ لے تو ہم سمجھتے بچے سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ بھائی بات کبھی سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی، کتنا آسان مسئلہ ہے۔ دھیرے دھیرے وہ مدرسے میں پڑھے گا، جو اسی انداز کے اوپر گھر میں بھی کی تعلیم ہوتی ہے، ادھر قرآن اس کا ختم ہوا ادھر آپ کا ختم ہوا، کیا لوگوں نے ایسا نہیں کہ یہ پردی چیز آ رہی، صرف تھوڑی سی فکر کی بات ہے بس۔ اللہ پاک ہم کی توفیق